اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ سورۃ الانفال آیات 20 اور 21۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ خطاب اگرچہ لفظاً عام ہے، لیکن روئے سخن انہی کمزور اور منافق لوگوں کی طرف ہے جن کا ذکر شروع سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کا عام انداز یہی ہے کہ کمزوروں اور منافقوں کی غلطیوں پر گرفت تو فرماتا ہے، لیکن ان کا ذکر بصیغہ عام کرتا ہے۔ ان کا خطاب عام ہی ہوتا ہے تاکہ ان میں سے جو چاہیں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اور اس عام نصیحت سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بہرحال وہ تو فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ان سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح میں مزید بہتری پیدا کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں یا منافقین قسم کے لوگ تھے تو ان کے لیے بھی اس میں ایک نصیحت کہ لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں فعل اپنے کامل معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرو جس طرح ایمان کا تقاضا ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ، اور تم اس سے اعراض نہ کرو، یعنی رسول کی عین موجودگی میں جب کہ دونوں کانوں سے اس کی دعوت سن رہے ہو تو اس سے اعراض نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم لوگ سن بھی رہے ہو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ رویے کی شناخت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب تم رسول کی موجودگی میں ٹھوکر کھاؤ گے تو کل کو تمہارا کیا حال ہوگا۔ گویا جو پورے دن کی روشنی میں گھر رہے ہیں وہ سورج کی روشنی کے بغیر کیا کریں گے۔ تو نبی کی موجودگی میں اگر تم لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہو تو رسول کے بعد تم کیسے چلو گے۔ اور عنہ میں اگر غور کیا جائے ولا تتولوا عنہ، تو اس میں ضمیر صرف ایک رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس میں دو تھے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تتولوا عنہ میں صرف ایک ضمیر ہے اور اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بات یہ نکلی کہ رسول سے اعراض اللہ سے اعراض کے ہم معنی ہے۔ جس نے رسول سے منہ موڑ لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ اللہ سے تعلق اور اس کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہی ہوا کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم، اور وہ لوگ لا یسمعون، نہیں سنتے۔ اس آیت مبارکہ سے اشارہ یہود کی طرف ہے، یعنی ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو دعویٰ تو سمعنا و اطعنا کا کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، لیکن عملاً اس کی صورتحال کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ بات اگرچہ اشاروں میں کہی گئی ہے لیکن قرآن مجید کا ہر ذوق رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، تو قرآن نے بڑی وضاحت سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں لیکن عملاً سمعنا و عصینا پر عمل ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی قرآن نے تصریح کر دی کہ ان کا یہ رویہ، جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کریں گے ان کا رویہ رسول کی اطاعت والا نہیں ہے، بلکہ ایسے منافقین لوگ جن میں ایمان کی کمزوری ہے، جو ظاہری فائدے کے طور پر اسلام کا، ایمان کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ان کا طرز عمل اتباع رسول نہیں بلکہ اتباع یہود ہے کہ یہود نے بھی بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے تو وہ نافرمانی کرتے، یہاں تک کہ جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم جہاد کے لیے نکلو تو جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب چلا جائے۔ تو یہ عمل، یہ رویہ یہودیوں کا رویہ ہے، تو مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے
کہ تم ان کی روش مت اختیار کرنا، بلکہ تمہیں جس بات کا بھی حکم دیا جائے اس میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اتباع کرنا، اور گویا تم جب رسول کی اتباع کرو گے تو یہ اللہ کی اتباع ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو یہاں مشترک بیان کیا گیا، اور اعراض کو رسول سے، اعراض کو رسول کی بات نہ ماننے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔